السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ پاکستان کے دستور میں ہم اپنا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو کہ ہے آئینی ادارے اور عہدے، اور اس میں ہم نے اب تک کئی ادارے اور کئی عہدے پڑھے ہیں، اور آج ہمارا جو نیکسٹ ایک ٹاپک ہے، نیکسٹ ادارہ ہے، وہ ہے مرکزی پبلک سروس کمیشن کا ادارہ۔ یہ ادارہ بیسیکلی ایک اپوائنٹمنٹ کا ادارہ ہے جو سینٹرل لیول پر یعنی وفاقی حکومت کے اندر جو اعلیٰ ملازمین ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، اور یہ ان کے تقرر کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ سینٹرل جو سروسز ہوتی ہیں ان کے اکثر ایگزامز، یہ سی ایس ایس کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ان کا رزلٹ آتا ہے سی ایس پی آفیسرز کا، جب وہ ٹاپرز ہیں ان کے، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جو ان کے رزلٹس آتے ہیں، تو بیسیکلی جو سی ایس ایس کے تھرو جو لوگ ایلیجبل ہوتے ہیں ان سروسز کے لیے، بیسیکلی جو ادارہ سی ایس ایس کے ایگزامز کو کنڈکٹ کرواتا ہے اور جو سی ایس پیز کو اپوائنٹ کرتا ہے، وہ ادارہ مرکزی پبلک سروس کمیشن کہلاتا ہے۔ اور اس ادارے کے تحت جتنی بھی جو مرکزی سطح کی اعلیٰ ملازمین ہیں ان سب کا تقرر کیا جاتا ہے، جو سی ایس پیز ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ تحریری یعنی ریٹن اور زبانی یعنی اورل انٹرویوز جو ہوتے ہیں، دونوں طرح کے ایگزامز لیتا ہے۔ پہلے ریٹن ایگزامز ہوتے ہیں، جو لوگ اس ایگزام کو کوالیفائی کرتے ہیں اور اس میں ٹاپرز ہوتے ہیں، مطلب جتنی سیٹس ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ ڈبل کینڈیڈیٹس کو لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے ان کا انٹرویوز لیے جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ بیسیکلی آئین کے تھرو اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ جتنی بھی مرکزی سطح کی اعلیٰ ملازمتیں ہیں، جو سی ایس پیز ہوتے ہیں، وہ ان ملازمتوں کے دروازے کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہیں، اور کوئی ایک نسل، کسی خاص طبقے کے افراد یا کوئی کسی گروہ کے فرد کی ان کے اوپر اجالہ داری نہ قائم ہو سکے، اس لیے یہ ادارہ آئین کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اور اس ادارے کے تحت جو اعلیٰ ملازمتیں ہیں ان کے لیے بہترین افراد کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ اس کے لیے پہلے امتحان منعقد ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم مقابلے کا امتحان اور انگلش میں سی ایس ایس کے ایگزامز کہتے ہیں، اور جو بھی اس میں کوئی بھی شخص جو کہ پاکستان کا شہری ہے وہ اس کے اندر حصہ لے سکتا ہے، اس امتحان کو دے سکتا ہے، اور جو شہری اس امتحان میں اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں ان کو چن لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ان کے جو چناؤ ہے، ان کی سلیکشن ہے، وہ کمیشن کرتا ہے، اور یہ کمیشن بیسیکلی ایک آزاد اور غیر جانبدار ادارہ ہے جو انتظامیہ، مقننہ یا عدلیہ کے دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے فرائض کو منصفانہ طریقے سے ادا کرتا ہے، تاکہ جو اعلیٰ سروسز پر جو افراد ہیں وہ ملک کے قابل اور ذہین ترین افراد آ سکیں، اور کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے یا کسی شخص کا کے خاص لنک کی وجہ سے، جیسے کسی بڑے آفیسر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یا کسی سیاسی پارٹی کے رکن ہونے کی وجہ سے کسی شخص کو یہ عہدے نہیں دیے جاتے۔ اس جو یہ مرکزی پبلک سروس کمیشن ہے، اس کمیشن کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ یہ کمیشن صدر اور چند ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، اور ارکان کی تعداد کا تعین صدر کرتا ہے اور وہی انہیں مقرر بھی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشورے کے تحت کمیشن کی تشکیل پہلے صدر کے دستخطوں سے عمل میں آتی ہے، یعنی وزیر اعظم کا مشورہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ اپنے قوانین کے ذریعے کمیشن کے لیے جو بنیادی قاعدے اور ضابطے ہیں یعنی رولز ریگولیشن، کے لیے جو بیسک رولز ریگولیشن ہے وہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے، اور جب تک پارلیمنٹ نہیں کرتی تو تب تک صدر کرتا ہے۔ اور کمیشن جب اپنا عہدے سنبھال لیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے حلف بھی اٹھاتے ہیں۔ حلف بیسیکلی ایک اوتھ ہوتا ہے، ایک وعدہ، ایک قسم ہوتی ہے، اور آپ نے مختلف ایسے ادارے دیکھے ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس ادارے کا سربراہ بھی حلف اٹھاتا ہے، اس کا بھی اٹھاتا ہے۔ تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا حلف کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ جو بھی یہ شخص ہے جس کو بھی حلف اٹھانا پڑتا ہے اپنے عہدے کو سنبھالنے کے لیے، اس کے اوپر ایک دینی اور اپنی ریاست دونوں طرح کی قومی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ وہ اپنے فرائض کو دیانتداری سے سر انجام دے گا، اور اس کا آنیسٹلی کام کرنا بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، تاکہ آنیسٹلی ان بائس ہو کر بغیر کسی دباؤ یا لالچ کے آ کر قابل افراد کو آگے لایا جا سکے۔
جو مرکزی پبلک سروس کمیشن ہے، اس کے ارکان کی اہلیت، یہ بیسیکلی بہت تجربہ کار افراد ہوتے ہیں اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کا ان کو ایک وسیع تجربہ ہوتا ہے، اور آئین کے لحاظ سے یہ پابندی ہے کہ جو اس کمیشن کے آدھے ارکان ہیں کم از کم وہ آدھے ارکان سول سروس سے ہونے چاہیے، یعنی سول سروس یہی ملازمین ہوتے ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آتے ہیں، تو اس میں ان کی جو سلیکشن میں آدھے جو ان کے آفیسرز ہیں وہ سول سرونٹس ہی لیے جاتے ہیں جو اس کمیشن کے اندر ہیں، وہ آدھے سول سروس سے ہوتے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ باقی جو وہ کسی اور فیلڈ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام ارکان 3 سال کے لیے چنے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کوئی رکن خود چاہے تو صدر کو استعفیٰ دے سکتا ہے۔ کسی رکن کو صدر اپنے طور پر بھی 3 سال سے پہلے اس کی رکنیت سے سبکدوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے اس عہدے کو یہ سیکیورٹی دی گئی ہے کہ کوئی انتظامیہ کا فرد یا پارلیمنٹ کا فرد، کوئی بھی شخص، وزیر اعظم، صدر، کوئی بھی شخص جو پبلک سروس کمیشن ہے اس ادارے کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی دباؤ میں آ کر کسی شخص کی غلط سلیکشن نہ کریں یا کسی کو فیور نہ دے سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے یا ایسی اس نے کوئی غلطی کی ہو جو اس کے وقار اور منصب کے شایان شان نہ ہو، تو اس کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک احتسابی کارروائی ہوتی ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے، جس کو ہم اعلیٰ عدالتی کونسل کہتے ہیں، اور یہ وہی ادارہ ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ان کے عہدوں سے برطرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور اگر یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں پر اس کے الزامات درست ثابت ہوں تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل صدر کو سفارش کرتی ہے اور صدر ان کے مشورے سے اس رکن کو برطرف کر دیتا ہے۔ اور اس کے جو کمیشن کے ارکان ہیں ان کی مراد بھی ان کو کافی دی جاتی ہیں، ان کو تنخواہ، الاؤنس اور اس کے علاوہ جو پریروگیٹیوز مراد ہیں جیسے آمد و رفت کی سہولتیں وغیرہ یہ سب دی جاتی ہیں تاکہ یہ اپنے فرائض کو شستگی سے ادا کریں اور کسی لالچ یا دباؤ میں آئے بغیر اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ یہ کمیشن کیا فرائض سر انجام دیتا ہے؟ اس کمیشن کا بیسیکلی یہ کام ہوتا ہے کہ جو مرکزی اعلیٰ ملازمتیں ہیں سینٹرل سپیریئر سروسز کے لیے ہر سال ایک مقابلے کا امتحان منعقد کروائے، جس کو ہم کامنلی CSS کے ایگزامز کہتے ہیں۔ یہ امتحان تحریری بھی ہوتا ہے، زبانی بھی ہوتا ہے، اور کمیشن پھر اس کے بعد جب رزلٹ بنا لیتا ہے تو ان کو کمپائل کر کے پھر یہ انہیں ترتیب دے کے مرکزی حکومت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کمیشن کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ امتحانات کو جو CSS کے ایگزامز ہیں ان کو کنڈکٹ کروانا، ریٹن اور اورل پیپر لینا، اس کے بعد اورلی انٹرویوز ہوتے ہیں، ریٹن پیپر اور اورل انٹرویوز لینا، اور اس کے بعد اپنے فائنل رزلٹ کمپائل کر کے ان کو سینٹرل حکومت کو دینا۔ اس کے بعد سیکنڈ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی اینول رپورٹ بھی بناتا ہے اور یہ رپورٹ پارلیمنٹ کو دیتا ہے، اور اس رپورٹ میں امیدواروں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ان کے رزلٹس ان کا ایک پورا انالیسس دیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ جب ایگزامس لیے جائیں تو اس میں کچھ اچھی سجیشنز بھی دی جا سکیں تاکہ ان امتحانات میں کوئی خامی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو نیکسٹ ٹائم دور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ مرکزی حکومت کو ملازمتوں کے متعلق خود سے کوئی ریکمنڈیشنز یا سفارشات دے سکتا ہے، ریکمینڈ کر سکتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، ملازمتوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اعلیٰ سروسز کے جو افراد ہیں وہ یہی کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمیشن ملازمتوں کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو بھی ایک سجیشنز کی صورت میں مرکزی حکومت کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سول سرونٹ کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو کمیشن اس کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیتا ہے، اور سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں اور پینشن ہیں ان کے متعلق جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ بھی یہی کمیشن ترتیب دیتا ہے۔ پبلک سروس کمیشن کے بعد جو نیکسٹ ادارہ ہے آپ کے بک میں وہ ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ادارہ پاکستان کے اندر ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ مرکزی، صوبائی اور اسمبلیاں، مرکزی پارلیمنٹ اور صدر کے انتخابات اس کے زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ نے اکثر سنا ہوگا اس ادارے کا نام، خاص طور پر 2 سال پہلے جو پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے ان کے دوران آپ نے بار بار الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے
اسٹیٹمنٹس بھی بار بار ٹی وی پہ آتی تھیں. تو بیسک یہی ادارہ ہے، اور یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہ ادارہ پاکستان میں مرکزی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں اور صدر کے انتخابات کو انعقاد کرتا ہے، اور اس کی زیر نگرانی یہ انتخابات ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن بیسکلی اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے کہ یہ صرف 3 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے. جو سب سے بڑا اس کا چیئرمین جس کو آپ کہہ لیں وہ ہوتا ہے، اس کے چیئرمین کو ہم چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں، اور دوسرے 2 ارکان اس کے علاوہ ہوتے ہیں جن کو الیکشن کمشنر کہتے ہیں. یہاں آپ کی بک میں کمشنر لکھا ہوا ہے، لیکن بیسکلی یہ الیکشن کمشنر ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس ادارے کا اس کو چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں. اس کے جو پہلے جو چیف الیکشن کمشنر تھا اس کو صدر وزیر اعظم کے مشورے کے تحت مقرر کرتا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی جو سلیکشن ہے اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے. اب وزیر اعظم قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے، یعنی جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس وقت اس کی مشورے سے 3 نام چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے گا. اب ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ الیکشنز کو جتنا پاسبل ہو سکے اتنا فیئر بنایا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہے ان کی، کیونکہ ان کی اس وقت حکومت ہوتی ہے، ان کی مرضی سے کسی کو نہ بنایا جا سکے، اور وہ الیکشن میں صرف اس لیے کہ ایک الزام سے جو کرپشن یا دھاندلی کا الزام لگتا ہے اس سے بچنے کے لیے. تو وزیر اعظم جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کی مشاورت سے 3 نام الیکشن کمشنر کو تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتا ہے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو پارلیمانی کمیٹی چیف الیکشن کمشنر کے لیے منتخب کرتی ہے. الیکشن کمیشن کے جو باقی 2 ارکان ہیں ان کو چیف الیکشن کمشنر اور عدالت کے چیف جسٹس ہیں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کے مشورے سے مقرر کرتا ہے. یعنی چیف الیکشن کمشنر کو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے پارلیمانی کمیٹی کو 3 لوگوں کے نام بھیجتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو چیف الیکشن کمشنر کے لیے منتخب کرتے ہیں، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو باقی 2 کمشنرز ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے مشورے سے قائم کیا جاتا ہے. اور بیسکلی اس کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے، ایسا شخص کو بنایا جاتا ہے جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو، یا پھر وہ آلریڈی سپریم کورٹ کا جج ہو چکا ہو یا تعینات ہو، یعنی کہ اس وقت اس کی پوسٹنگ ایز چیف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی حیثیت سے ہو. اور دوسرے جو 2 ارکان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں. ہر صوبائی ہائی کورٹ سے ایک جج کو رکن بنایا جاتا ہے. اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے روبرو حلف اٹھاتا ہے. حلف کی عبارت آئین میں درج ہے. یہاں پہ بھی اگین حلف کی بات اسی لیے آتی ہے کہ یہ ایک نازک عہدہ ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ حلف اٹھایا جائے تاکہ وہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ اپنے فرائض کو دیانتداری سے سر انجام دے گا. الیکشن کمیشن کی جو ارکان کی میعاد ہے وہ 3 سال ہے، اور میعاد کا آغاز ان کا اپنا عہدہ سنبھالنے کے روز سے ہوتا ہے، اور اگر قومی اسمبلی مناسب سمجھے تو 3 سال گزرنے کے بعد مزید 1 سال ان کی میعاد بڑھا سکتی ہے. یوں زیادہ سے زیادہ 4 سال تک الیکشن کمیشن کام کرتا ہے، اور پھر نئی تنظیم عمل میں آتی ہے، یعنی پھر نیا ایک پینل بنایا جاتا ہے، اور نئے سرے سے صدر اگر اسی فرد کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنا چاہے تو دونوں ایوانوں کی، یعنی سینٹ کی اور قومی اسمبلی دونوں کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے. جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو عہدے سے اس طرح سے علیحدہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود استعفیٰ دے دے، اپنا استعفیٰ صدر کو بھیج سکتا ہے. اسی طرح اگر اسے کسی چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمشنر کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہو تو صدر خود ایسا نہیں کر سکتا. اس کے لیے صدر نے اگر محسوس کرے، یا اگر کسی جو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر سے کوئی سنگین غلطی ہو جائے، ان کی کوئی صحت خراب ہو یا ان کے خلاف کوئی ایسا سنگین الزام ہو، تو ان کے لیے بھی ان کو ہٹانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کو ہٹانے کا ہے، کہ ان کے خلاف اعلیٰ عدالتی کونسل ایک تحقیق کرتی ہے، اور اگر یعنی سپریم جوڈیشل کونسل جو اس طرح کے جتنے بھی آئینی ادارے ہیں، اکثر آئینی اداروں کی جو ہٹانے کا اختیار ہے وہ
اعلیٰ عدالتی کونسل کے پاس ہے کہ وہ بطور عدلیہ کام کرتی ہے، ان کے اوپر لگائے جانے والے الزامات کو دیکھتی ہے اور ان کو اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے اوپر الزامات درست ثابت ہوں تو ان کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کی سفارش صدر کو کر دی جاتی ہے۔ قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر، اگر چیف الیکشن کمشنر بیمار ہو جائے، کسی لمبی چھٹی پر ہو یا کسی وجہ سے اس کا عہدہ خالی ہو تو چیف جسٹس آف پاکستان، جو بھی اس وقت کا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، وہ ایز ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر یعنی قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا تقرر عمل میں لاتا ہے، اور وہ کسی بھی ایسے شخص کو بنا سکتا ہے جو کہ عدلیہ کا رکن ہوگا۔ اس عہدے کی شرائط کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کسی اور نوعیت کی ملازمت نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ایسا کام کرنے کی اسے اجازت ہے جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ الیکشن کے کام میں کسی قسم کی کوئی انٹرپشن نہ ہو اور کوئی اس کو کسی طریقے سے پریشرائز نہ کر سکے، اور اپنی 3 سالہ میعاد کے خاتمے پر وہ کسی نوعیت کی ملازمت یا عہدہ 2 سال کے بعد تک قبول نہیں کر سکتا۔ یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو پریویس لیکچرز میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ججز پہ اور چیف جسٹس وغیرہ پہ، اٹارنی جنرل پہ یہ پابندی ہوتی ہے تاکہ، اور اسی طرح چیف الیکشن کمشنر پہ اور کمشنرز پہ یہ پابندی ہوتی ہے تاکہ وہ کسی عہدے کے لالچ میں جو کہ ملازمت کے بعد وہ کر سکیں تو وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کریں یا کسی کو ناجائز فیور نہ دیں، اور اسی طرح سیکنڈلی ان کے جو عہدے کا وقار ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر اس عہدے پر تقرر سے پہلے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج رہا ہو تو وہ اس عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد دوبارہ جج کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، یعنی اگر وہ ایز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ایز جج کام کر رہا تھا، ایز چیف جسٹس کام کر رہا تھا، تو پھر جب وہ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے فارغ ہوتا ہے تو دوبارہ سے جج کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی اور کسی اور عہدے پر کام نہیں کر سکتا۔ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اختیارات کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کا کام، اس کا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد کرتا ہے۔ الیکشن کمشنر صدر کا جو جب بھی صدر کا انتخاب ہوتا ہے یہی الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کا جو انتخابات ہیں، جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے، جن کو ہم جنرل الیکشن کہتے ہیں، جو عام الیکشن جیسے ابھی 2018 میں ہوئے تھے، ان الیکشنز کا انعقاد یہی ادارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی یہی کرواتا ہے، یعنی ملک کے اندر ہونے والے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ الیکشنز اسی ادارے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں جو کہ جس میں عام عوام حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور انڈائریکٹ الیکشن جو کہ جس میں عام لوگ انتخابات میں حصہ نہیں لیتے، جیسے کہ سینٹ کے جو اس کے چاروں صوبائی اسمبلیاں لیتی ہیں، یا صدر کے جس میں چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی حصہ لیتی ہیں۔ اور یہ کس طرح سے اپنے فرائض ادا کرتا ہے کہ یہ ہر علاقے میں ریٹرننگ آفیسر اور پھر ان کے بعد پریزائڈنگ آفیسر کو مقرر کرتا ہے، اور انتخابات کو ہر سطح پر دیانتدار اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی خود مختار ادارہ ہے، یعنی کسی بھی طرح سے انتظامیہ کے یا مقننہ کے یا کسی قسم کے دباؤ میں نہیں ہوتا، اور ملک کی جو سیاسی انتظامی مشینری ہے، یعنی جتنا بھی ملک کی حکومت ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہوتی ہے، اور وہ وفاقی یا صوبائی انتظامیہ یعنی حکومت کے کسی بھی فیصلے یا ہدایت کا پابند نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ حکومت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کروا سکے۔ اور الیکشن کمیشن ملک بھر میں انتخابی انتظامات کے لیے جو انتظامیہ ہے اس کی مدد حاصل کرتا ہے، لیکن وہ اس کے کسی حکم کی پابند نہیں ہوتا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام، پہلا کام ہے انتخابات کا انعقاد، دوسرا کام ہوتا ہے انتخابی فہرستوں کی تیاری۔ جب بھی ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے لیے انتخابی فہرستیں تیار کی جاتی ہیں، اور الیکشن کمیشن ہر بار فہرستوں کو نئے سرے سے ترتیب دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو آبادی بھی بڑھ جاتی ہے، مختلف علاقوں کی صورتحال چینج ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ہر بار نئی فہرستیں ترتیب دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کام یہ ہوتا ہے عذرداریوں کی سماعت، یعنی بعض اوقات کسی جگہ پر جو بھی کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے، تو ان کے خلاف بہت سی عذرداریاں قائم جاتی ہیں، یعنی بعض لوگوں کے اوپر کیسز کر جاتے ہیں، کچھ جھوٹے کیسز جان کے ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے کیے جاتے ہیں، کچھ سچے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو انتخابات کے سلسلے میں پیدا ہونے والے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں اور عذرداریاں ان کو کہتے ہیں،
ان کی سماعت کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ اس مقصد کے لیے انتخابی ٹریبونلز قائم کیے جاتے ہیں۔ 2002 کے صدارتی حکم نامے کے تحت الیکشن کمیشن کی اہلیت اور نااہلی کے حوالے سے کافی اختیارات دیے گئے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن 2002 کے بعد سے بہت سے لوگوں کو نااہل کر سکتا ہے یا ان کی اہلیت کا ان کو جائز قرار دے سکتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنی جو الیکشن کا سارا پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے ایک رپورٹ تیار کرتا ہے اور ان رکاوٹوں اور مسائل کا ذکر کرتا ہے جو اسے انتخابات کے دوران پیش آئے ہوتے ہیں۔ وہ انتظامیہ کے تعاون سے متعلق بھی رپورٹ میں تاثرات بیان کرتا ہے۔ تو یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سارے اختیارات ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ادارہ ہے، آئینی ادارہ، وہ ہے قومی اقتصادی کونسل۔ یہ دوسرے دو اداروں سے ایک مختلف ادارہ ہے اور اس کا بیسکلی کام اس کے نام سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کا جائزہ لیتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً اور اسے بہتر بنانے کے لیے مختلف ریکمنڈیشنز دیتی ہیں۔ اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے کہ یہ قومی اقتصادی کونسل، جس کو ہم نیشنل اکنامک کونسل کہتے ہیں، یہ پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ کچھ اور ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان ارکان کا تقرر یا ان کی اپوائنٹمنٹ صدر کرتا ہے اور اس میں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی نمائندگی دی جاتی ہے۔ ہر صوبے سے جو وزرائے اعلیٰ ہیں، یعنی صوبے کے جو چیف منسٹرز ہیں، وہ ان کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں اور ہر صوبے سے کونسل ایک ایک رکن لازمی بھیجتا ہے اور کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور یہ کونسل ایک مستقل ادارہ ہے، یعنی یہ کونسل ختم نہیں ہوتی۔ جب حکومت ختم ہوتی ہے، نیکسٹ حکومت بنتی ہے تو پھر اس کے اندر نئے افراد کا چناؤ ہو جاتا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل بیسکلی ایک اقتصادی ادارہ ہے جو ملک کی معاشی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا چیئرمین وزیر اعظم ہے، اس کے علاوہ اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں جن کا تقرر صدر کرتا ہے اور ارکان کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے اور اس کے اندر مختلف چاروں صوبوں سے نمائندے بھی لیے جاتے ہیں۔ اس کے فرائض ملک کی معیشت کی نگرانی، یعنی یہ کونسل ملک کی معیشت کی نگرانی کرتی ہے، اس سے بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا تجویز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کونسل کا جو دوسرا فرض ہے وہ صوبوں کا تعاون حاصل کرنا ہے، یعنی مرکزی حکومتیں صوبوں سے مل کر اور صوبے مرکزی حکومت سے مل کر کوئی ایک معاشی پالیسی ترتیب دیتے ہیں اور ایک معاشی پروگرام بناتے ہیں جس کو پورے ملک میں چلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کونسل کا کام مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو معاشی استحکام کے لیے مشورے فراہم کرنا ہے، مختلف منصوبے بنانے کے لیے مشورے فراہم کرنا ہے، جیسے کہ بجلی بنانے کے منصوبے، پانی کے منصوبے، مختلف یہ جو ایندھن وغیرہ ہیں ان کو سیو کرنے کے منصوبے، کوئی بھی معاشی منصوبے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، جیسے میٹرو بس، جیسے ریلویز، ایئرپلینز وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مالیاتی، تجارتی، معاشرتی اور معاشی پالیسیوں کی تشکیل کونسل کے مشوروں کے تحت ہوتی ہے، یعنی ملک کے اندر جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں جو مالیاتی ہیں، تجارتی ہیں، وہ اس کونسل کے مشورے سے بنتی ہیں۔ 1973 کے دستور کے تحت یہ کونسل بنائی گئی تھی، لیکن اس کا اجلاس پہلی دفعہ 1991 میں ہوا اور مرکز اور صوبوں سے حاصل ہونے والے جو ٹیکسز ہیں ان کی آمدن کو تقسیم کرنے کے بارے میں فیصلے اس کونسل کے تحت کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے 3 ٹاپک کمپلیٹ ہوتے ہیں۔